نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ذی وقار صاحب صدر اور محترم علماء کرام، بزرگ اور دوست، یقیناً تسی بڑے علماء کرام دے خطابات سن چکے ہو، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ ایک بڑا خطیب جو تشریف فرمان انشاءاللہ 2:30-3 بجے انہوں نے بھی تقریر شروع ہوئے گی. میں چند گزارشات چونکہ کل سرگودے ساڑھا بھی پروگرام اور بہت بڑی کانفرنس عظمت صحابہ و اہل بیت کے موضوع ہے. اس واسطے یہ رات میں نے سرگودی رہنا چاہیے سی انتظامات انسلامات، لیکن محترم حافظ صاحب کا حکم پہنچیا سی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کی قیادت سے عادت مزید برکت فرما. جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام ارشاد فرمایا.
سارے لوگ اس طرح ایمان لے آن جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تو یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر انہوں کا ایمان صحابہ جیسا نہیں تو پھر کوئی بندہ ہدایت نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان صحابہ جیسا نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی دلائل میسرہ غور تسا کر جے ایمان صحابہ جیسا ہو جدوں دلیل بیان ہوئے اور تسی سمجھو کہ اللہ دی رحمت تے میرا ایمان بھی ہے پھر اللہ دا شکر ادا کر، اور اگر اس طرح دا ایمان نہ ہوئے تو پھر اپنے ایمان دی فکر کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایمان اسی انسان دا قبول ہے جدا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ وہ معیار میزان اور جڑی ہستیاں معیار نے ایمان لئی وہ خود مومن نہ ہون یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سارے دے سارے ایمان والے نے اور جنت حقدار نے، جنت وارث نے، مغفور نے، مرحوم نے، بخشے ہوئے نے، جنت حقدار، انہاں دی عدالت ایمان کوئی شبہ، بلکہ اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ جڑا سانو ایمان نصیب ہویا ہے یہ بھی انہاں دی خدمات اور قربانیاں دی وجہ تو نصیب ہوئے۔ صحیح بخاری اندر حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر یہ بات ارشاد فرمائش ہے میرے اللہ جے 313 شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے۔ صحابہ کرام دی عزت عظمت دا دفاع کر، اللہ دی سنت قرآن بھرے ہے صحابہ دے دفاع۔ پھر میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطبات ارشاد فرمائے صحابہ دی شان و دفاع۔ کئی مرتبہ آسمان تو فرشتے نازل ہوئے صحابہ دے دفاع لئی۔ کئی مرتبہ صحابہ دی جان اور مال اور عزت حفاظت لئی کرامات دا صحابہ دے ہتھوں ظہور ہوئے۔ کئی واری اس طرح دے واقعات بھی حدیث موجود نے کہ دشمنان اصحاب رسول دا دنیا ایسی گرفت پکڑ ہوئی ہے تاکہ عبرت دا نشان بن جائے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ شیطیہ مکھیہ اور کتے بونڈ بھیڑ اس سارے اللہ نے کفار دے سامنے مسلط کر دیتا ہے اور غالب کر دیتا ہے صحابہ دے وجود دے دفاع لئی۔ محدثین کرام صحابہ کرام دے دفاع لئی کتابہ لکھی۔ مسلمانہ دے ہر گروہ نے کوشش کی تھی صحابہ دی عزت اور عظمت دے دفاع لئی، لیکن او دے تاریخ اہل حدیث دی انتہائی تابناک روشن۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی کتاب المنہاج و سنہ تو بڑی کتاب عربی زبان صحابہ دے دفاع کوئی نہیں۔
اور پھر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی وہ ساری کتب جس دے اندر صحابہ کرام دی عظمت اور رفت کا رت موجود، ماضی قریب کے اندر بھی اتنی تابناک اور روشن تاریخ سے دینی جو اہل حدیث تھے۔ توجہ فرمائی، عظمت، شان اور مقام سارے ہی قائل نے اور منتے نے صحابہ کرام انہوں جتنے بھی آل و سننا اپنے نام نہ لگان دے۔ ایک ہے انہوں دی ذات نال عقیدت، محبت، پیار، انہوں دی سقات، عدالت، صحابیت، ایمان، ادھے تے کوئی شک نہیں، سارے گروہانوں اپنے اپنے ایمان عقیدت اظہار کرتے، لیکن آل حدیث نو ایک منفرد اعزاز حاصل، جس اعزاز دا میں اس وقت ذکر کرنا چاہوں کہ اہل حدیث دا عقیدہ اج اوہی جو مصطفیٰ دے صحابہ کرام، منہج صحابہ، عقیدہ اصحاب رسول، اگر کوئی مطابقت مماثلت ثابت کر سکتا ہے تو اہل حدیث۔ میں اور دلائل عرض کرنا، توجہ میرے آ رہے تاکہ تھوڑے وقت اچ بات بیان ہو جائے۔ صحابہ کرام دی شان اور مقام، انہاں نال اہل حدیث دے عقیدے دی مماثلت، تاکہ آیت مبارکہ سمجھ آ جائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام معیار نے ایمان دا، معیار نے حق، بڑی مشہور حدیث جامع تنزیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی۔ ایک روایت او قصرت الفاظ بھی نے کہ ہو سکتا ہے اس تو بھی فرقے وات جا، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی ہونگے سوائے ایک جماعت۔ صحابہ کرام نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ او جماعت کیڑی ہے جنہیں جنت جانا ہے، جہنمیہ دی کوئی نشانی نہیں پوچھی، پوچھن دی لوڑ کیڑی سی، اس پاسے دے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اگر عمران خان نے جانا ہے، انہیں آپ کیا ہے بجے میں جہنم میں اللہ نے بھیج بھی دیتا ہے تو میں نے گرمی نہیں لگنی، پیرو قادری اے سی لا کے بیٹھا ہونا ہے، گرمی کتوں لگنی؟ توجہ ہے ماشاء۔ غور فرمائی، اتنے الڑ اور انپڑھ اور جاہل نے بس سوچ بولن لگا بھی نہیں سوچتے، بس کی کہہ رہے ہیں کی اور۔ غور فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا گروہ حق والا او دی کوئی علامت نشانی دس دیو تاکہ حق دے نال چمٹے رہیے، حق نال جڑے رہیے، حق نال تمسک قائم رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ سن لو، جڑی جماعت 73 چو جنت جائے گی نا، اس دا عقیدہ علامہ نشانی ہوئے گی، اس دا عقیدہ او ہے گا جڑا میرا ہے اور میرے صحابہ کرام دا۔ گویا او فرقہ تے انجی فارغ ہو گیا جڑا صحابہ نے مندہ ہی نہیں، کیوں حق واسطے حق دوتے ہون لی ضروری ہے کہ ایمان ایسا ہوئے جیسے اچھی بولو صحابہ کرام۔ حق والا گروہ ہوئے جس چیز تے میں اور میرے صحابہ، تو جڑے صحابہ نہیں مندے او تے حق والے او تے فارغ ہو گئے، پھر دو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ گھنٹے کاٹ دیں۔
ہاں جی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. چار جو گل ہے ساڑھے سامنے اس وقت ساڑھے علم معروف جڑے ساڑھے سامنے جڑے انہوں سمجھنے چھوٹے موٹے تے کئی نے بیچارے جنہاں دا ذکر کرنے دی لوڑ ہی. ما انا علیہ واصحابی جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہے. جڑا صحابہ نہیں مندا او تے حق والا ہو ہی نہیں سکتا. مگر دو رہ گئے تے تیسرے اسی انشاءاللہ آپ غور فرمائی. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بات اسی بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے جو بہت سارے اختلافات ہو جانا اس نے دو چیزاں لازم پکڑیا جے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک میری سنت ایک میرے خلفاء راشدین دی سنت. گویا صحابہ کرام معیار حق. آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد ابو بکر و عمر دی اقتداء کرے. آج یا صحیح مسلم اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند. جڑے الفاظ میں پڑھے یہ صحیح مسلم میں. ایک اور روایت معروف ہے یہ نہ ہوئے تسی چونکہ جامعہ عصریت بیٹھے ہو یہ نہ ہوئے کوئی کہے بھائی تو روایت ہی ضعیف جڑی عام طور تے معروف ہے بے آئیے اقتدائی تو میں اہتدایت ہوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سندل ضعیف جڑے الفاظ میں پڑھے نے صحیح مسلم چنے اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند. جویں صحابہ ستارے دی چمک اچ کوئی شک نہیں ایویں صحابہ دے ایمان اچ کوئی شک نہیں. جویں صحابہ جناب ستارے آسمان دی زینت نے ایویں صحابہ پورے دین دی زینت حسن جمال. ستارے دی اور بھی خوبی ہوندی ہے وہ خود روشن نہیں ہوندے. توجہ ہے انہاں دی روشنی اپنی وہ روشنی لیندے نے سورج کو. سورج کو روشنی لیندے نے تے خود روشن ہوندے نے. صحابہ دی شان بھی یہی ہے کہ روشنی مصطفیٰ سورج کو لیندے نے اور کائنات کے سامنے پورے روشن. انہاں بھی کدے کسی اور کو روشنی لئی نہیں نہ کسی اور شہر کو لو نہ کسی اور بستی کو لو نہ کسی ہستی کو لو. ستاروں کی مانند ہے میرے صحابہ او روشنی ستارے لیندے نے آسمان دے سورج کو لو. صحابہ دین روشنی کتھوں لیندے نے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ گلا میرا کھل جاندہ ہے لیکن یہ بیماری ہے کھلتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انہیں مان لے آؤ جویں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مان لے آئے ہیں. انہیں مان لے آؤ جویں صحابہ کرام مان لے آئے ہیں. صحابہ کرام دا ایمان جڑا ہے او ساڑے لی معیار ہے. آئیے سارے فرقے سارے گروہ دنیا در موجود نے انہاں سارے گروہاں وچوں صحابہ کرام نے ایمان کدا ملدا جلنا ہے کدا ایمان مثل صحابہ. توجہ فرمانا صحابہ کرام نے خاص ہے صحیح البخاری میں حدیث آندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ من خطرے ہی کوئی نہیں. توجہ فرمانا نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس طرح معاملات دا دنیاوی معاملات مصروفیات دا ذکر فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس بات دا خطرہ ہی کوئی نہیں رہا کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو.
میرے جان تو بعد تھی شرک کرو، میں نے اس بات کا خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ضامن کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث البخاری کے فتح الباری شرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ پیغمبر دے صحابہ کرام جو کوئی صحابی شرک کرے گا نہیں، سارے صحابہ کرام شرک سے محفوظ ہے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے حدیث صحیح البخاری میں۔ ایک مولوی ہے، اس نے اس حدیث نو تھوڑا جا عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آج کل ہوتے اسلام آباد بیٹھا ہے 150 بندہ لے کے، 150 بندہ اتھے یا 5 بندے لاہور نے، اے نہیں ہون گے۔ وہ تو پارلیمنٹ عہدے سامنے بیٹھا تھا، میں نے گرفتار کرو، ہتھ کڑی لے آؤ، میں نے گرفتار کرو، یہ نہیں وادو ہتھ کڑی توجہ، اگر میں نے گرفتار کرو۔ وہ کہتا ہے اس کا یہ نظریہ تھا، عقیدہ پھیلایا اس لوگوں میں، ملک میں، کہ یہ امت توحید ہے، یہ چو کسی کو بھی مومن کو کسی کلمہ گو کو شرک ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، یہ امت توحید ہے۔ نبی پاک فرما گئے مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یہ اصحاب کے بارے میں ہے، عام امت کے بارے میں نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ سارے شامل۔ اس مولوی نے 7 گھنٹے تقریر کی تھی، جڑا بندہ 7 گھنٹے تقریر کرتا دسو انہوں علاج ہے نا کسی اسپتال ضرورت، 7 گھنٹے انہوں نے تقریر کی تھی، اس امت شرک ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ 7 گھنٹے تقریر تو بعد رکا آیا، حضرت جی قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ رکا پڑھ کے نا شرک ہے، کون کہتا ہے شرک نہیں ہے؟ ہم کب کہتے ہیں سجدہ کرو؟ جو کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بندہ اٹھ کے پتا کیا نا مولوی جی جڑا کرتا ہے وہ کون ہے؟ جڑے ہوتے مشرک ہے، جڑے تجھے ہونے تے فرما رہے تو کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ 7 گھنٹے کی تقریر پر ایک بندے نے کھڑے ہو کے پانی پھیر کے رکھ دی۔ دعویٰ یہ سی جی ایک مولوی ساڑھے سرگود ایک پینڈے تقریر پہ کرے با اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے، اچھی آمین نہ کہی جائے، اس کے دلائل دیتے، گھنٹہ 1.5 تقریر کی دی، دلائل دیے، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے، دعا ہے، دعا سری ہونی چاہیے، خفیہ ہونی چاہیے، پوشیدہ ہونی چاہیے، دل میں ہونی چاہیے، یہ اونچی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ دعا ہے۔ جو تقریر ختم ہوئی ایک بندہ آندہ ہے، مولوی صاحب ذرا دعا کر دیا جائے بیمارہ نہیں، انہوں جو ہاتھ چکے بندے سارے اونچی آمین کہی، وہ مولوی اتھے روک کے آندہ ہے تو ساتھ میری ساری تقریر تے پانی پھیر چھوڑ 1.5 گھنٹہ تے ہی سمجھایا سی با اچھی آمین کہنی نہیں تے پھر کہیں جاندے ہو۔ سنیے غور فرمائی، امت توحید کا یہ معنی نہیں ہے کہ ساری امت میں سے کوئی شخص شرک کر نہیں سکتا۔ ابن حجر رحم اللہ فرماتے اس حدیث دے 2 معنی ہے کہ ساری امت مل کے مشرک نہیں ہوگی، ایک توحید پر گروہ قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ گروہ کیڑا ہے؟ توجہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خطرہ ہی کو نہیں، میرے صحابہ تسی میرے جان تو بعد شرک کرو۔ ادا حدیث دا معنی سمجھ کیا ہے، صحابہ کرام جو کوئی صحابی شرک کر سکتا نہیں، ممکن نہیں، رسول اللہ نے گارنٹی ضمانت دے چھو۔ تے حق والا کیڑا ہے؟ فرمایا فَإِنَا مَنُوا بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ صحابہ اکرام دے ایمان دا پہلا وصف کی ہے گناہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ آج کون ہے رب کی زمین پر ایسا گروہ جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے ہمارے بارے میں بہت سارے مغالطے دنیا میں پھیلائے گئے، کہا گیا یہ نجدی ہے، وہابی ہے، گستاخ ہے، غیر مقلد ہے، ولیوں کو پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، 11ویں 12ویں کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی نیاز نہیں دیتے، بہت کچھ کہا گیا، لیکن رب کی زمین پر ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا مانتی
مانتی ہے، یہ اہل حدیث عقید توحید پر قائم ہے۔ پیغمبر کے زمانے صحابہ کرام توحید پر قائم تھے، آج رب کی زمین پر ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ گواہ ہو جا، تیری زمین پر ہمیں مشرک کوئی نہیں کہتا، ساری دنیا مانتی ہے یہ عقیدہ توحید والے ہیں۔ اللہ اسی عقیدے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ توجہ فرمائیے، انہیں مان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مان لے آئے، انہوں نے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، ساڑھے عقیدے اندر بھی شرک موجود ہے۔ توجہ فرمانا، سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار نہ مقابلہ کر رہا ہے، صحیح البخاری اندر توجہ فرمانا، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پہاڑیوں تے چڑھے ہوئے نے، تھلے کافر نے حملہ کر رہے نے، تیر پھینک رہے نے، عاصم نو تیر لگ رہے نے، تے عاصم کی فرما دینے، اے میرے اللہ ساڑھے نبی نو مدینے اطلاع کر دے کہ تیرے نبی دے صحابہ زخمی ہو گئے نے، شہید ہو رہے نے، اے اللہ ہمارے نبی کو اطلاع کر دے مدینہ میں۔ پھر غور کیجئے، 10 صحابہ ہے، سیدنا خبیب ہے، سیدنا عاصم ہے، دعا اللہ کے سامنے، اے اللہ ہماری حالت کیفیت زخموں مظلومیت کی اطلاع کر اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو۔ یہ روایت بخاری میں، میرا سوال ہے، یہ خبیب صحابی رسول ہے، عاصم بن ثابت ہے، یہ کیوں کہا اے اللہ ہمارے پر جو ظلم ہو رہا ہے کفار کی طرف سے، جو تیر لگ رہے ہمارے جسموں پر، اس کی اطلاع کر اپنے نبی کو جو مصطفیٰ مدینہ میں۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، پوچھئے اصحاب رسول کے عقیدے نظریے پہ غور کیجئے۔ کل ایک مولوی کہہ رہا تھا، پتا کیا کہہ رہا تھا، کہنے لگا میں نے پولیس والے پھڑی جاندے سن تو میں ہس رہا سا، اور مولوی لتا تلے کوئی نہیں۔ توجہ ہے، کہتا ہے مجھے پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، میں ہنس رہا تھا۔ پولیس والے پوچھا بات تسی مولوی تو پھد لیا، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، کڑی لانڈیا، تسی ہسن ڈے ہو، مزاق کر دے ہو نے کہ نہیں تسی ڈیوٹی پوری کر رہے ہو، افسران ہو، میں کیوں مزاق کرنا؟ پھر ہس دے کیوں پہ ہو؟ جن ہسدا میں اس واسطے پہ آواں کہ تسی کسے دی ڈیوٹی کر رہے ہو تے میں بھی کسے دی ڈیوٹی کر رہے ہاں، تے ہنسی اس بات آئیے تو جی تسی ڈیوٹی کر رہے ہو تو انہوں ویخ نہیں رہا، تے جنہاں دی میں ڈیوٹی کر رہے ہو میں انہوں مدینے چو ویخ رہے ہیں۔ توجہ، لبیک یا رسول اللہ، پھر لبیک، 15 منٹ کام شروع، بس انہی بات کہن دی دیر تو تسی ہون بھی سوتے پہ۔ مجھے یہاں فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں رسول پاک دیکھ رہے مدینہ سے، سیدنا عاصم تے خبیب فرماتے ہیں میرے اللہ جو کچھ ہم پہ ہو رہا اپنے نبی کو اطلاع کر۔ توجہ ہے، صحابہ کرام کے عقیدے، اے اللہ جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے مدینے میں اطلاع کر، خبر دے اپنے نبی کو۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ محبوب دیکھ رہے، ہر جگہ موجود ہے، نظر پاک فرما رہے، ہم انہیں نظر آ رہے، تو یہ الفاظ نہ کہتے بلکہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔
یہ نہیں کہا اے اللہ تو اطلاع کر اپنے نبی کو کہ تیرے بندوں کے ساتھ، محبوب تیرے صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی اطلاع کر۔ صحابہ دا ایمان کے سی پیغمبر اس وقت تک نہیں بیان کرتے، نہیں بولتے اور نہیں خبر پہنچتی جب تک آسمان سے اللہ خبر نہ دے۔ نص قرآنی فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صحابہ کرام کی فرمان توجہ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں قبر والے سنتے ہیں، کہتے ہیں سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، سن دیں پکی گل۔ تھوڑی مجمع جی ایسا بندہ بیٹھا جڑا سوتا ہوا ادھر اٹھا کے پوچھ لو، قسم دے لو، انہیں آخنا میں کوئی سنیا۔ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کسی مسلک کا ہو، سو جائے وہ نہیں سنتا، مر جائے۔ مر جائے تو دو فرقوں کے سنتے ہیں، دو کے پھر بھی نہیں سنتے۔ دو فرقے کہتے ہیں نہیں ہمارے مردے سنتے ہیں لیکن سوئے ہوئے نہیں سنتے۔ سوئے ہوئے کیوں نہیں کہتے کہ سنتے ہیں؟ پتہ ہے اٹھن تو بعد نہ پوچھ لینا بس حقیقی آس، اس لیے تو کہتے ہیں مردے سنتے۔ یہ آندے ہوتے نا مردے کھاتے، ایسا کہنے سیویاں پکیاں پھر مردن کھواؤ۔ ہم کب کہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں؟ نہیں نہیں، صرف سنتے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، سننے والی کھڑکی کھلی ہے۔ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ میں کیا تسا مار کے ویکھیا توجہ، تسا مار کے ویکھیا جو تو ان پتہ لگے ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مر گیا ہو پھر زندہ ہو کے کہے کہ میں تجربہ کر آیا کہ مردے سن دے۔ کوئی ایک بندہ دے دو سو، توجہ ہے میرے، غور کرو۔ کوئی کسی مکتبہ فکر کا کوئی شخص جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، انہوں دا کوئی مریا نہیں جڑا مر کے گیا ہوئے پھر واپس آ کے انہوں نے دسے ہوئے بھئی یقین کرو بالکل سن دے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، وہ بھی کہہ سکتا ہے بس تواڈے چوں کوئی مر کے گیا جنہیں پھر اٹھ کے کیا ہوئے کہ مردے نہیں سن دے۔ جڑا گل اسی کر سکنے وہ بھی تے کر سکنے، تو پھر فیصلہ نہ کیجئے۔ تو آڈے چو بندہ ہے ہو جا کوئی نہیں جڑا مریا ہوئے تے مر کے اٹھیا ہوئے تے انہیں کیا ہوئے کہ سنتے ہیں۔ تو آڈے کول انجدہ بندہ کوئی نہیں، ساڑے کول انجدہ بندہ کوئی نہیں جڑا مر گیا ہوئے تے مر کے دوبارہ اٹھیا ہوئے تے انہیں دسیا ہوئے کہ مردے نہیں سنتے۔ نہ تمہارے پاس اس وقت موجود ہے نہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ دعا کل اس وقت کوئی نہیں، قرآن کھولو، کوئی انج دی ہستی شخصیت تسی لبو یا اسی لبنیا جڑی فوت ہو گئی ہوئے پھر اٹھی ہوئے پھر انہیں دسے ہوئے کہ مردے سنتے ہیں جانتے ہیں یا نہیں۔ کوئی انج دی ہستی تلاش کرو، سارے تم پورے اسلام کا مطالعہ کرو، تمہیں ایسی کوئی شخصیت نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس سیدنا عزیر کی شخصیت موجود ہے، وہ فوت ہوئے پھر زندہ بھی ہوئے تھے، پھر پوچھا بھی کسی مولوی نہیں، پوچھنے والا خود اللہ۔ کم لبستا، 100 سال موت میں رہے ہو، ذرا بتاؤ تم کتنا یہاں ٹھہرے ہو؟
تاکہ 15ویں صدی جیل میں مسئلہ پوری طرح حل ہو جائے کہ مر کے اٹھنے والا بتا سکے کہ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ کم لبستا، تم خود کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں پیغمبر، تم تو یہاں 100 سال حالت موت میں رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں جب سید عزیر موت کی حالت میں تھے، گرمیاں سردیاں آتی رہی، موسم بدلتے رہے اور سردیاں گرمیاں چلتی رہی، بارشیں ہوتی رہی، طوفان آتے رہے، زلزلے آتے رہے اور گزرتے رہے، پرندے چلتے رہے، حیوان انسان گزرتے رہے اور پرند چرند جناب چہکتے رہے، مہکتے رہے، سورج آتا رہا جاتا رہا، صدیاں جناب سالہ سال گزرتے رہے، سارے تغیرات تبدلات جو کائنات میں ہے چلتے رہے۔ تم کہتے ہو تمہیں جانتے ہیں، میں کہتا ہوں تم غلط کہتے ہو، قرآن سچ کہتا ہے۔ یہ پاکستان و برے صغیر کا ولی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ جناب راج روایت کے مطابق یہ اللہ کا نبی ہے، عزیر ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ان پر موت مبارک آئی ہے، مستقل نہیں آئی، 100 سال کے لیے آئی ہے۔ 100 سال کے بعد اٹھایا رب نے پوچھا ہے کہ اٹھو جناب زندہ ہو جاؤ، زندہ ہوئے اٹھے، اپنے بارے میں بتاؤ، باپ کے بارے میں نہیں، قوم کے بارے نہیں، ماں کے بارے نہیں، باپ کے بارے نہیں، برادری کے بارے میں نہیں، ملک کے بارے میں نہیں، مریدوں کے بارے میں نہیں، اپنی ذات کے بارے بتاؤ کہ تم کہاں کتنا ٹھہرے ہو۔ اللہ تیرا قرآن سچا ہے، مولوی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، پیغمبر نے کہا مجھ پہ کتنا وقت گزرا، موسم بدل گئے، حالات بدل گئے، حکومتیں بدل گئی، میں اپنے بارے نہیں جانتا، تمہارے بارے کون جانو۔ یہی عقیدہ صحابہ کا تھا، یہی عقیدہ رب کی زمین پر آج اہل حدیث کا۔ اللہ اکبر۔ ایک کا نہ رہی چلو پکا رہا جانے کہتے رہا آج۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہیں مان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ایمان لیا، انہیں بتلاؤ صحابہ کرام جیسا ایمان۔ ایک صحابی ایسا لاؤ جو کہتا ہو کہ مردے سنتے ہیں، نہیں سنتے، سنتے بھی نہیں ہے اور تمہارے کسی اختیار کے مالک بھی نہیں ہے۔ میں ہتکڑی لاؤ، توجہ ہوں ہتکڑی کسی بزرگ ہی لانی۔ ما یملکون من قطمیر، سننا تو دور کی بات ہے، فرمایا سن بھی لینا تو تمہارے کسی اختیار کے مالک تو نہیں، کسی اختیار ان کے پاس ہے نہیں۔ اللہ جی کتنے کچھ تو اختیار ہوگا۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کے اوپر جو اندر گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر جو سفید پردہ ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کی گٹھلی، توجہ ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلک ہے وہ اس کے مالک نہیں۔ اینج نہیں سی کیا جا سکتا کہ تنکے دے مالک بھی نہیں، کاخ دے مالک بھی نہیں، کسی شے دے مالک بھی نہیں۔ کھجور دا خاص ذکر کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ مشرک کو سمجھ آ جائے کھجور کے اوپر، کھجور کے اندر جو گٹھلی اس کے اوپر جو سفید چھلک ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ یا اللہ کھجور کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا مردے کی بات تھی نا جو قبر میں ہے، کھجور کو قبر سمجھو، توجہ ہے، کھجور کو قبر سمجھو، جو گٹھلی ہے اس کو مردہ سمجھو،
جو اس کے اوپر سفید چھلکا اس کو کفن سمجھو، وہ تو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی میں لکھا ہے مردہ کفن کا مالک، مردہ کفن دا مالک نہیں ہوندا، او دی ملکیت نہیں ہوندا، او دا مالک نہیں ہوندا۔ جہاں تو یہ فقہ حنفی کہہ گئی ہے کہ کفن کا بھی مالک نہیں ہے۔ تمہارا مالک، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا حاجت روا ہونا تو دور کی بات۔ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہیں مان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مان لیا۔ انہیں توجہ فرمانا، صحابہ کرام کے میں مان لیا۔ انہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا، آپ دیکھو غلام آیا ہے، غلام آ کے کہنے لگا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المومن خلیفۃ المسلمین، اے میں مٹھائی لے آیا، ذرا تناول فرما لو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی سمجھے غلام جو ہے اور مسلمان بھی ہو گیا ہے تے اے ان مٹھائی لے آیا تے میں نے کھا لینی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی پوچھیا نہیں مٹھائی کس قسم دی ہے، مٹھائی لے لئیے کھا لئیے۔ جدوں کھا بیٹھے تے غلام پوچھدا امیر المومنین تو ساجے پوچھیا نہیں مٹھائی کے تو آئی سی، اگے تے بڑی تحقیق فرماندے سو، کھان تو پہلے پوچھ دے سو، آج نہیں جے پوچھیا۔ فرمایا تو چونکہ مسلمان سے پوچھن دی لوڑ ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ تو مٹھائی آئی سی۔ کہنے لگا امیر المومنین جدوں میں کاہن ہوندا سا کہانت کردا سا، جدوں کافر ہوندا سا کہانت کردا سا، نجومی ہوندا سا، اس ویلے میں کسے دے واسطے کہانت کیتی سی، اے پرانے مذہب دی پرانی مٹھائی سابقہ مذہب دی سابقہ مٹھائی گران دی آئی، او شرینی لبھی آئی تے تمہانوں میں کہ چلو کھا لو۔ صحابہ کرام دے اندر کوئی صحابی کاہن تے نجومی ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام نے، صحابہ کرام ایک بھی صحابی نجومی کچھ ہی بولو اے نا جیلہ میں چینی چپ چھپاتے کیوں؟ خیر وعدہ گاٹا ہونا تھے میرے نال ہونا تو انہوں کیڑی لو کچھ ہی بولو۔ صحابہ کرام اندر کوئی صحابی نجومی ایڈنی ساری نہیں چاہی دی، نہیں چنگی جی چاہی دی اچھی۔ صحابہ کرام اندر کوئی صحابی نجومی، اہل حدیث اندر کوئی نجومی نہیں، کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ساڈا ایمان اوہیں ہے جویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے، صحابہ کرام وچ کوئی نجومی نہیں تے اہل حدیث اندر بھی کوئی نجومی پوچھی بولو کوئی نجومی نہیں۔ جو عقیدہ صحابہ کرام دے وہی عقیدہ نہیں۔ ہوں میں تقریر شروع کر میرا گلا ٹھیک ہونے لگا تسی بیمار ہو گئے۔ جو عقیدہ صحابہ کرام دا وہی عقیدہ وکھرا وکھرا ہک کو آواز، جو عقیدہ صحابہ کرام دا وہی عقیدہ انجو چیز ہونا بھائی جیلم دے آس پاس پتہ لگے بھائی کی ہو رہے ہیں اندر۔ جو عقیدہ ہے صحابہ کرام دا وہی عقیدہ۔ صحابہ کرام اندر کوئی صحابی ملنگ، کوئی صحابی نجومی، کوئی صحابی مجذوب، کوئی صحابی قلندر، کوئی صحابی جڑا کتب تے ابدال تے اوتاد نہیں، کوئی صحابی داڑھی مناندہ اہل حدیثاں چومی کوئی اہل حدیث داڑھی جنہ دی داڑھی ہے نا تسا نہیں بولنا، جنہ دی نہیں نا وہ بولنا۔ صحابہ کرام میں کوئی صحابی داڑھی مناندہ داڑھی والے کیوں بولتے ہو؟ اہل حدیث اندر بھی کوئی داڑھی منڈان والا پریشان ہو نہیں۔ گل ٹھیک ہے، ویسے گل نہیں ٹھیک
کہ اہل حدیث اندر کوئی تاڑی منڈان والا ہے ہی نہیں جڑا منڈواندا ہے وہ نہیں یار ایڈا بھی فتویٰ سب کا فَإِنَا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا یہ مان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ایمان لے آئے صحابہ کیوں ایمان لے آئے شیرینی کھا بیٹھے امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کھا بیٹھے تے پتہ چلے آئے یہ صدیق تو بڑا کوئی ولی ہے تو دا نام پیش کرو تے جے ولی اس ولی نو نہیں پتا تے اور کسے کھا لی مٹھائی وہ شیرینی نجوم کہانت کی جدو کھا بیٹھے تے غلام نے دسیا تے صدیق نے کی فرمایا کوئی گل نہیں چلو چلی گئی ہے اندروں ٹر گئی ہے ان ہضم ہو جائے گی اندہ انج نہیں کرانگے نہیں غیرت مند اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے کوئی جو تواڈے دروازے ہوتے نیاز لے کے آ جائے محرم دا مہینہ ہوئے غیر اللہ دی نیاز لے کے آ جائے کھا لیندے ہو چلو کھاندے نو سو بابی اور راکھ تے لیندے ہونے ہو تسی نہیں بس چلو راکھ لو ناراض نہیں کریں ایک بندے نے میں فون کیتا میں چکیا تے کہتے نہیں خیر ادھر غلطی نہ چوک لیا آنا جی مسئلہ پوچھنا ہے میں کہا 10 جلدی کر آنا جی میرے دروازے ایک دوست آ کھلوتا ہے پلیٹ چاول دی بھار کے بڑی ودھیا چاول راکھ لواں میں کہا ہین کی جانے بس کوئی ختم شتم پڑھایا ہوئے گا تو لے آئے تو میں کہا پھر جانے راکھ لا یہ تو میں نے پتا ہے بس کھانے نہیں راکھ لواں میں کہا تو دے دروازے تو باہر جا کے نو کہے ہم یہ کھاتے بھی نہیں ہم یہ رکھتے بھی نہیں اندر جو ناراض ہو جائے گا میں کہ کوئی گل نہیں ناراض ہو جائے پتہ کی لبنا ہے یہ ناراض ہو گیا جان کی میں کہا جے تو راضی کر لیا تے شریک ہو گیا تے جو قیامت نو آواز آ گئی سوحقن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ آج حوض کوثر کا جام تمہارے لیے نہیں ہے یہ ہے ان پر ہے جو میری سنت پہ قربان ہوتے تھے اہل بدعت کو حوض کوثر سے دور ہٹا دیا جائے گا آنا جیو ویسے ناراض نہ ہو جائے میں کہ کیڑا پکا ہے او بندہ جن کیڑا جنہیں گھر پکا کے چاول ختم پڑھا کے خود تکلف کر کے پلیٹ بھر کے تیرے دروازے دے پہنچ گیا ہے سلام کر اس شخص کو جو بدعت پہ پکا ہے فکر کر تو اپنے ایمان کا جو سنت پہ کچا سنت پر تم نہیں ڈانٹ سکتے وہ شرک پر پکے وہ ضلالت پر گمراہی پر غیر اللہ کی نیاز پر رسم و رواج پر بدعات پر تیجے ساتویں چالیسویں پر وہ پکے اور تم سنت پر کچے ہو جن کے پاس دلائل ہیں وہ کچے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حرج کیا ہے وہ پکا ہے ان کو پوچھ لو بتیجہ کیوں کر دو حرج کی 7واں کیوں کر دو مولوی جی حرج کی 21واں کیوں کر دو حرج کی 40واں کیوں کر دو حرج کی ختم کیوں پڑھ دو یہ کی حرج ہے قرآن ہی پڑھا کی حرج ہے جنازے تو بعد بہ کے دعا کیوں کر دو کی حرج ہے دعا ہی کیتی سارا مذہب ہی حرج ہے کی حرج ہے عرس میلہ کیوں کی حرج ہے اچھا کہنے لگا تسی پھر رفع دین کیوں کر دو میں کہ کی حرج ہے ہاتھ ہی چکے نے نا حرج کی ہم سے دلائل مانگتے ہو اور خود کی حرج سے کام چلاتے ہو جن کا سارا مذہب کی حرج ہے وہ پوچھتے ہیں ہم سے دلائل تسی بھی جواب انجے دیتا کرو کوئی تسی بھی گل مان لیا جڑا پوچھو رفع دین کیوں کرو کی حرج ہے ہاتھ ساڑھے رکوع تے جانے تو تک کل کی حرج ہے رکوع تو بعد کیوں کیتا ہے کی حرج ہے ایک وتر کیوں پڑھے کی حرج ہے
پیر پیر کیوں جوڑنے کی حرج ہے؟ پوچھی امین کیوں آگی کی حرج ہے؟ تینوں کی تکلیف حرج کی؟ صحابہ کرام کے منہج کو، عقیدے کو، غیرت کو، حمیت کو دیکھیے. یہ صدیق ہے، یہاں سے صحابیت شروع ہوتی. یہ صحابیت کا آغاز ہے. صدیق کون ہے؟ صدیق جس سے نبی کی امت کی گنتی شروع ہوتی ہے وہ ہے صدیق. صدیق نہ ہو تو نبی کی امت پوری ہی نہیں ہو سکتی. یہ نبی کی امت کا اول ہے، یہ نبی کی امت کا آغاز ہے. ایک بندے کو 1000 لاکھ روپے تسی انہوں دے، ان کو اپنی رقم پوری کر لے، گن لے، وہ پوری کر سکتا ہی نہیں جب تک ایک نہ گنے. نبی کی امت کو گننا چاہو تو گنتی کا آغاز صدیق سے ہوگا. صدیق کو نہیں گنتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ پیغمبر کی امت ہے، نہیں، اس کا اول پہلا آغاز وہ صدیق ہے جہاں سے صحابیت شروع ہوتی. عقیدے کی صفائی دیکھو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلے ہے جڑی مٹھائی میں کھا لی یہ غیر اللہ کی نیاز تھی، یہ کہانت کی مٹھائی تھی. اسی وقت اپنی انگلی منہ میں ڈالی. صبر نہیں آیا صدیق کو جب تک کہہ کر کے معدہ اپنے معدے کو خالی نہیں کیا. یہ ہے ایمان صدیق کا. رب کی زمین پر اس عقیدے کی امین اہل حدیث ہے. ہم نہیں کھاتے غیر اللہ کی نیاز. صرف ایک وقت گنجائش ہے جہاں غیر اللہ کی نیاز کھائی جا سکتی ہے. بتاؤ کیڑی جگہ؟ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عادل. جان جا رہی ہو، جنگل میں بندہ ہو، جان جا رہی ہو، مر رہا ہو، کھانے کی کوئی حلال چیز ہے ہی نہیں، جان بچانے کے لیے چند لقمے اجازت ہے. کس کی؟ بولو کس کی؟ لے اب جان جا رہی ہے، مر رہا ہے، 4 چیزیں سامنے پڑی ہیں. حلال چیز، صاف ستھری طیب چیز ہے کوئی نہیں، جان بچانی ہے. سامنے مردار پڑا ہے، ادھر خون دم مصفوح، رگا کا بہتا ہوا خون، یہ خون پڑا ہے. آگے خنزیر کا گوشت پڑا ہے، آگے غیر اللہ کی نیاز کی دیگ پڑی ہے. آپ بتاؤ جہلم کے رہنے والوں، میں تمہیں ایک ترتیب سمجھانا چاہتا ہوں. جان بچانی ہے، یہ چاولوں کے دیگ غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے، یہ غیر اللہ یہ خنزیر کا گوشت پڑا ہے، یہ دم مسفوح پڑا ہے، یہ مردار پڑا ہے، مر رہا ہے. حلال طیب شے کو نہیں جان بچانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو کھانا ہے وہ مردار ہے. اور چاول نو ہاتھ نہیں لاونا، مردار کھانا ہے جان بچانے کے لیے. مردار نہ ہو، دم مسفوح پڑھو، 2 چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، دم مسفوح پیو، 2 گھونٹ لگا لو جان بچانے کے لیے. خون وہ بھی نہیں ہے. خنزیر کا گوشت غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے، جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھا لو، غیر اللہ کی نیاز نہ کھانا. ہاں تینوں چیزیں حرام جو ہے پہلی ترتیب میں وہ نہ ہو. خنزیر کا گوشت بھی نہ، اتنا خنزیر کا گوشت پلید نہیں ہے جتنے غیر کی نیاز پلید. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ عقیدہ. اس عقیدے پر جیو، اس عقیدے پر مرو. ناراض نہیں ہو گئے؟ ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ میں تو کردے ہی جان کے پہ اگلی باری بلاؤ نہیں تو. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد کیسے نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث کھولنا، جیسے پڑھتے تھے ویسے نقشہ بنا لینا، تو پھر دوجہ دی نماز دیکھنا. دیکھا ہے آپ؟ یہ یہاں آ گئے، کوئی ایسے ہوگا، کوئی ایسے ہوگا، کسی کا منہ اوپر ہوگا، منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اوپر چکیا منہ. یہ ڈیزائن دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ جو میں انداز بیان کر رہا ہوں یہ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں،
یہ انداز کہیں بھی نہیں ہے، صحابہ کا یہ انداز ہے. آج دیکھیے رب کی زمین پر یہی انداز کس کا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر نماز اندر اہل حدیث دی اللہ دی رحمت نال اوے نماز ہے جویں صحابہ کرام دی نماز ہے، اوے ایمان ہے جویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایمان. پھر ہاتھ بن لیندے سجاد اتے آندا کھبا تھلے آندا دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے ہوتا اور علا ذراعی ذرا پر بخاری میں یہ واضح موجود ہے ذرا پر ہاتھ ہوتا. ذرا قرآن جناب حاضر لسان العرب جناب لغت کتاب کھولیے اس انگلی سے لے کر یہ جگہ ساری ذرا ہے. ذرا پر ہاتھ باندھ لے ذرا پر. اگر ذرا کا معنی یہ پورا ہاتھ ہے لغت سے سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے لو، یہ ہے ذرا. جب ذرا پر ہاتھ آ جائے، جب ذرا دے ہوتے دایات ہوتے ہوئے بایاں تلے ہوئے ذرا پر ہاتھ باندھ لیا جائے تو یہ ناف کے نیچے جاتا ہی نہیں. ابن خزیمہ میں وضاحت علی صدر ہی کہ وہ سینہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے، وہ سینہ پاک تھا. نہ لڑاؤ اس امت کو، جوڑو امت کو، توڑو نہیں میرے بھائیو، اس امت کو توڑو نہیں. ہم جوڑ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، توڑ کے لیے پیدا نہیں ہوئے. توجہ ہے، اس امت کو جوڑنا چاہیے. یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تنگ نظر ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم بسترے اٹھا کے محنت کر کے گلیوں میں جا کے گوچوں میں جا کے ڈیروں پہ جا کے ہم لوگوں کہتے ہیں مسجد میں آؤ مسجد میں آؤ مسجد میں آؤ. ہم مسجد میں لے آتے ہیں، اگے اے مولوی بدبخت بیٹھا ہے، تیری نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی. اسی مسیطے لے آنے، اے اگے مولوی بیٹھا ہے جنا فتوے کی مشین لے کے، تیری بھی نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں. اور مسجد میں آنے دو، جی میں کوئی پڑھتا ہے انہوں پڑھنے دو، ہمیں لتا ہوتا کر کے پڑھے، ہمیں لتا تھلے کر کے پڑھے. جیسے کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دو. یہ سارے حضور کے طریقے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. ہاتھ کھول کے پڑھنا یہ بھی نبی پاک کا طریقہ. کون آیا؟ نعرہ تکبیر. مولانا یوسف پسروری صاحب، مسلک آکے اہل حدیث. یوسف آکے یا چوسف آکے؟ یوسف پسروری آکے. کستوری پتا کہ تو نکل دیا. چلو آگے کستوری صاحب تشریف لے آئے. تو آڈی ان توجہ میرا میں بھی تو کسوری ہوں سنیے غور فرمائی. اللہ نے ہم کو جوڑ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سارے حضور کے طریقے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ سارے نبی پاک کے طریقے ہیں. ہم سانجے، تم ٹھاکو، سانجے نہیں ہو. ہم ساری امت کے سانجے کہتے ہیں جوڑ جوڑ جوڑ، توڑ نہیں، جوڑ جوڑ جوڑ. ہم سانجے سانجے تم ہوتے تو رائے ونڈ میں آج اعلان ہوتا اس سال اکاری تکبیر ہوگی، اس سال مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے، اس سال ہاتھ سینے پر ہوں گے، 5 روزہ اجتماع ہے، ایک دن ہاتھ سینے پر ہوں گے، ایک دن ناف کے اوپر ہوں گے، ایک دن ناف کے نیچے ہوں گے، اور آخری دن دعا والے دن ہاتھ چھوڑ کے پڑھے. تب تم سانجے ہوتے. درس حنفیت کا دیتے ہو اور ہمیں پاگل بناتے ہو کہ ہم سانجے ہیں، تم سانجے نہیں ہو، تم میٹھے ٹھگ ہو. ٹھگ ہوتا ہے پیارے بھائیو، میٹھے میٹھے بھائیو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جوڑ پیدا کرو، جوڑ توڑ نہیں. سارے ٹھیک ہے نہیں، ایک ٹھیک ہے اور وہی ٹھیک ہے جو مسجد کی نماز محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سے ملتی ہے، وہی ٹھیک ہے. سارے ٹھیک نہیں ہے.
نہ توڑ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو. اسی مسیطے لے آنے اگے بیٹھے تیری نہیں ہوندی، تیری نہیں ہوندی. ہاں ہاں ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی. کہنے لگے کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا صحیح البخاری میں لکھا ہوا ہے مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے اور ویکھنا چاہیے جی دی نماز ٹھیک نہ انہوں کہنے تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. یہ کہنا حدیث میں ہے. صحیح البخاری میں لکھا ہوا ایک شخص آیا تھا نبی پاک مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ آس پاس بیٹھے تھے. اس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی. نماز پڑھ کے نا سلام پھیر کے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہویا ہے. آپ نو سلام پیش کردا ہے اور آپ دی مجلس سے بیٹھ لگے. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی. نہیں، یہ نہیں فرمایا. ایسے پھر بھی آتا ہو اللہ رکھنے آنے بعد تیری نہیں ہوئی. نبی پاک نے فرمایا تو پڑھی ہے کوئی نہیں. شکر کا سویا نہیں آنے بعد تسی مسیح تے آئے ہی کوئی نہیں. یہ بھی ساری مہربانی سمجھو. تسی آئے ہو وہ مسیح تے بیٹھے ہو، اللہ دی قسم ہے تو پڑھی بھی کوئی نہیں، تسی آئے بھی کوئی نہیں. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی. یا رسول اللہ پڑھی تو ہے. فرمایا کوئی نہیں پڑھی. وہ پڑھتا بھی رہے. نبی پاک فرمائے تو نے نہیں پڑھی، میں وہی مانوں گا جو مصطفیٰ فرما رہے. دوجی واری نماز پڑھ کے آیا نبی پاک دی خدمت عالی اندر دوبارہ سلام پڑھے. سلام دیتا ہے حضور نو. جیل میں کھلو کے سلام نہیں دیتا، مدینے کھڑے ہو کے سلام دیتا ہے اور نبی پاک دی سامنے آ کے سلام پیش کیتا ہے. ہمیں نماز نہ پڑھیے صلاۃ سلام تے پڑھنے نا. صلاۃ نال کام نہیں ٹرتا جے نماز محمدی نہ ہوئے تھے. یہ سلام پڑھ رہا ہے نبی پاک کی زندگی اطہار میں پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے. سلام سے بات نہیں بنی جب تک نماز رسول اللہ جیسی نہ ہو. جا نماز پڑھ. پھر گیا تیجی باری نماز پڑھ کے پھر آیا. نبی علیہ السلام نے چوتھی باری بھی یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی. چوتھی باری عرض کرتا ہے محبوب جی مجھے نماز کا طریقہ سمجھا دو. جو نماز میں پڑھ سکتا تھا وہ پڑھی ہے، جو سمجھ میں تھی وہ پڑھی ہے، مجھے نماز کا طریقہ پوری طرح سمجھا دو. نبی پاک نے جواب میں کیا فرمایا؟ فی الحال 100 سال میں پڑھتے رہو تو پھر انشاءاللہ کہ امام صاحب آن گے تو وہ سمجھان گے. توجہ. نبی علیہ السلام قرآن حدیث میں نماز ثابت ہی پوری کوئی نہیں. قرآن حدیث میں نماز ثابت ہی نہیں ہے. یہ تو امام صاحب نے آگے سارے مسائل بیان کی ہے. قرآن و حدیث میں نماز کا پورا طریقہ مسائل و حکام موجود نہیں ہے. وہ ممبر پہ چڑھ کے نبی پاک نماز پڑھی تھی تاکہ سارے صحابہ دیکھ لے. ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی تاکہ صحابہ دیکھ لے کہ مصطفیٰ کی نماز کیسی ہے. وہ تو ہم تک نہیں پہنچی اور خلوت کی زندگی، گھر کی زندگی ہم تک پہنچ گئی ہے. کہاں یاد آئے ڈاکٹر عبدالرشید اظہر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جگہ بیان کر رہے تھے صحیح البخاری کی ایک حدیث کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے حجرہ میں نماز پڑھ رہے تھے. جب نیچے آنے لگے سجدے کی طرف، سجدہ فرماتی ہے میں سامنے لیٹی تھی، آپ کے انگلیاں مبارک میرے جسم سے ٹکرائیں، میں نے اپنے جسم کو کلوز کر لیا، پیچھے کر لیا، آپ نے سجدہ کیا. شیخ فرمانے لگے دیکھ لو رات کا اندھیرا ہے، حجرہ رسول ہے، رات کا اندھیرا ہے. وہاں نبی پاک کے جسم، انگلیاں اماں جی کے جسم سے ٹکرائی ہے. وہ کون ہے جس نے اندھیرے کی ادا کو دن کی روشنیوں میں پہنچا دیا ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ نماز نہیں پہنچی ہوگی؟ خلوت کی زندگی وہ پہنچ گئی ہے. نبی پاک غسل فرما رہے ہیں،
امی عائشہ فرماتی ہے میں بھی ساتھ ہوں، ٹپ ایک ہی ہے۔ پیغمبر جب قولہ بھرنے لگتے اپنے ٹپ سے تو بجائے ٹپ سے پانی لینے کے میرے قولے سے بھر لیتے تھے، جس کی رات کی پیار کی ادائیں ہم تک امت تک پہنچ گئی ہے، میں کیسے مان لوں کہ نماز نہیں پہنچی ہوگی؟ مسکرائے تو پہنچ گیا، دوران گفتگو چہرہ سرخ ہوا تو سرخی کا ذکر حدیث میں موجود ہے، وہ پہنچانے والے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہے۔ یہ ہے عدالت کے پکے اور امانت کے پکے اور اسلام کے پکے مصطفیٰ کے صحابہ۔ قرآن نے الفاظ سنیے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہیں مان لے آؤ جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مان لیا۔ انہیں توجہ فرمانا، جدو نبی علیہ السلام ہاتھ مبارک باندھ لیندے، ہاتھ بنن تو بعد ایکو طریقہ اسلام اندر ہاتھ سینے پر ہو، یا وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہاتھ سینے پر باندھے۔ نماز کے طریقے میں مرد عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، کیوں؟ دونوں نماز ایسے پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مالک بن حویرث نبی پاک نے فرمایا مالک جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنے علاقے جا رہے ہیں، گھر اندر جا کے آپ بھی تے اپنے گھر والے انہوں بھی نبی پڑھنے تے تخصیص نہیں فرمائی مرد انج پڑھن تے عورتیں انج پڑھن۔ فرمایا مالک آپ بھی نماز انج پڑھی تے گھر والے نوں انج پڑھن دا حکم دے وی جویں مینوں پڑھدے نوں ویکھ کے جا رہے ہیں۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز دے اندر ہاتھ من لیندے قرات شروع فرماندے، جدوں والضالین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے، صحابہ کرام پیچھے آمین کہتے، مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہا ہے مسجد حرام دے اندر، بخاری میں روایت ہے، عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے پیچھے نماز پڑھی، وہ امام کعبہ تھے، وہ گورنر مکہ تھے، امام کے کعبہ کے امام بھی تھے۔ عبداللہ بن زبیر سیدہ صدیق کے نواسے ہیں، سیدہ زبیر کے بیٹے ہیں، کعبہ کے امام ہیں، مکہ کے گورنر ہے، صحابی رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔ توجہ فرمائیے، جب نماز پڑھائی آپ نے آمین کہی، عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں صحابہ تابعین نے آمین کہی، پوری مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج گئی۔ آج بھی آمین کی آواز سے مسجد حرام گونجتی ہے، اس وقت گونجتی تھی، یہ بخاری میں لکھا ہے، آج بھی گونجتی ہے مسجد حرام۔ جو دوست جاتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہاں گونجتی ہے۔ جب واپس آؤ جیلم کے اندر جامعہ عصریہ کی اس تاریخی مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھو، یہاں بھی آمین کی آواز سے مسجد گونجتی ہے۔ جب یہاں بھی گونجے اور وہاں بھی گونجے اور صحابہ کرام کے زمانے بھی گونجے تو میرا حق بنتا ہے میں کہوں فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہیں مان لے آؤ جویں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مان لیا۔ انہیں صحابہ کرام دے زمانے اندر مسجد حرام آمین دی آواز میں گونج دی سی، آج بھی اہل حدیث دی مسجد بھی بولو گونجتی ہے، اس زمانے میں بھی گونجتی تھی، آج بھی گونجتی ہے۔ تو پھر قرآن پاک وہ دعویٰ کہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس طرح مان لے آؤ جویں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مان لیا انہیں۔ پھر نبی علیہ السلام جدوں آپ جناب سورۃ الفاتحہ پڑھ دے موقع ختم فرماندے، آپ بھی آمین فرماندے، صحابہ کرام بھی آمین فرماندے۔ پھر جدوں نبی ایسا رکوع تے جاندے آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھیاں دے برابر اٹھاندے جویں نماز شروع کرن اندر ایویں رفع الیدین فرماندے، رکوع تے جاندے رکوع تو سر اٹھاندے پھر ایویں رفع الیدین فرماندے، نبی علیہ السلام رکوع جاندے سر اٹھاندے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں آیا سا 1 سال پہلے نبی علیہ السلام رفع الیدین کردیاں ویکھیا، میں اپنے علاقے میں واپس چلا گیا، جب سال کے بعد میں واپس آیا محترم
محدثین نے یہ لکھا ہے پہلے آئے تھے 9 ہجری کو، پھر آئے 10 ہجری کو، 11 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری میں جب آئے تو فرماتے ہیں موسم سردی دا ہے اور میں مسجد نبوی اندر آیا، مدینہ پاک اندر آیا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں تے میں کہا جی منظر ویکھیا صحابہ کرام نے سردی دی وجہ تو چادراں اوپر لی ہوئی یا نماز پڑھ رہے ہیں، اگر رفع الیدین معمولی سنت ہوتا اس کے بغیر بھی نماز کبھی مصطفیٰ صحابہ نے پڑھی ہوتی تو چادروں سے ہاتھ باہر نکالنے کا تکلف کی ضرورت ہی نہ تھی، یہ اندر سے چھوٹا سا جھٹکا کر دیا جاتا، چھوٹے سے ہاتھ ایسے ہلا دیے جاتے، نہیں رفع الیدین عبادت ہے، نماز کی زینت ہے، نماز کا حسن ہے، اہل توحید کا شعار ہے، اہل حدیث کا شعار ہے رفع الیدین۔ جب نبی علیہ السلام صحابہ نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، سیدنا وائل فرماتے ہیں اوپر چادریں لیا ہوئی آنے، جب رکوع کے وقت صحابہ نیچے جانے لگے تو سارے صحابہ نے چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کر لیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے یہ مصطفیٰ کی مستقل سنت ہے۔ چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے سردی دا موسم ہوئے تے مسجد علی حدیث ہوئے تے اتے چادرہ لئیے ہون تے جدوں اسی ہاتھ بار کرنے ہیں ادو قرآن دی آیت سے نچان دیئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تسی تاں ہدایت یافتہ ہو جے تہاڈا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوئے۔ مغرب کی نماز دا وقت ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبوی نماز پڑھ رہے ہیں، ہجے جماعت شروع نہیں ہوئی، نوافل پڑھ مغرب تو پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں جڑا بندہ باہروں آندا سی انہوں انج لگدا سی جویں تے جماعت ہو گئی ہے۔ ان صحابہ کرام نفل پڑھ دے سن، جے عملی مشاہدہ کرنا ہوئے کدے مسجد اہل حدیث سے تشریف لے آؤ، اللہ کی قسم ہم میں تو تعصب ہے ہی نہیں۔ ساڑی مسجد اہل حدیث کے علاوہ دیوبندی بریلوی آ کے نماز پڑھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری بصیرت سے کہتا ہوں، اہل حدیثوں کے آنے سے ہمیں ان کے آنے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، دل میں سکون پہنچتا ہے کہ اے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے آندے رہے، یقین ہوتا ہے یہ آتے رہے تو انشاءاللہ یہ آ جائے۔ تے دوجہ دی مسجد اسی چلے جائی، ہم متعصب نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے قریب آ کے دیکھو تو صحیح، دوسری کی کسی کی مسجد میں چلے جائے، ہماری یہ مسجد میں آ جائے، اونچی آمین نہ کہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، پاؤں سے پاؤں نہ جوڑے، اسی پھر بھی صبر کر جائیں، تھوڑی جوڑنے کی کوشش کرتے اگر وہ پرے ہو جائے تو اسی پھر رے ہو جائیں۔ میں یہ جو نہیں مانتا چلو آ گیا ہے اس کو اور سہولت دو، یہ جنال کسی نو کھڑا کرنا چاہتا ہے، کسی نو تینوں کھڑا کرن دو، رفع الیدین نہیں کرتا، ہم کچھ نہیں کہتے، جدو اسی کچھ نہیں آندے تو تہاڈی مسجد اسی جے کدے اونچی آمین کہہ چھڑیے تم بھی کچھ نہ کرو، برداشت کر لو۔ اگر ان کا کوئی ساتھی آ کے ہماری مسجد میں دوہری اقامت کہہ دے، میں جماعت کرانے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی ان کا ایک بندہ اکاری کہے، ایک مرتبہ ہم اکاری کہتے ہیں تمہاری مسجد میں تم جماعت کروا کے دیکھو تو صحیح، ہماری مسجد میں اگر دوہری تکبیر تم کہو جماعت کرانے کے لیے ہم تیار۔ دیکھیے صحابہ کرام مغرب کی نماز تو پہلے 2 رکعت نوافل پڑھ رہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جماعت ہو گئی ہے، جب ہماری مسجد میں آؤ آ کے دیکھو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک مسجد میں داخل ہو گیا، وکیل تھا، سرگودے کا تھا، ایک مسجد میں داخل ہو گیا، اگے نوافل پڑھ رہا ہے، اور کھڑو کی پتہ پوچھتا جماعت ہو گئی؟ ساتھیوں نے کہا نہیں ہوئی۔ اچھا تو امام کوئی نہیں، امام تے آوے پھر جماعت کیوں نہیں؟ انہیں کہ نفل پڑھ رہا ہے، انہیں کہ اے نفل کیڑے نے؟ وہ وکیل سی، انہیں اگلے دن جا کے محلے دا سی، مسجد نواں جمعہ شروع ہونا سی، اشتہار چھپے دی مسجد میں جمعے کا آغاز ہوگا، افتتاح ہوگا، انہیں جا کے سٹے لے لے بیٹھے جمعہ نہیں ہو سکتا ساڑھے عمل، کسی نفلت ہو اسے جا کے
رمضان کا جمعہ تھا، پہلا شروع ہونا تھا، جماعت نے اجلاس بلایا، سٹے کو ہم نے چیلنج کیا، درخواست دی، جج نے تاریخ طے کر دی جمعے والے دن ہی کہ صبح فیصلہ ہوگا، جمعے والے دن ہی جمعہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھ۔ ہمارے وکیل نے کہا بھائی ایک بندہ تسی مینوں دے دیو نال جیڑا کوئی مسئلے مسائل جاندا ہوئے، کوئی اتنے جج کوئی گل پوچھ لوے تے۔ جماعت نے فیصلہ کیتا، کہنے کہ تسی جا سکو، میں کہ میں حاضر ہاں۔ جج کول ٹر گئے، وہ وکیل آپ ہی پیش ہویا سی۔ وکیل کہے جی جناب والا بات یہ ہوئی، میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھنے اس مسجد میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے عجیب منظر دیکھا، لوگ نفل پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا امام کوئی نہیں ہے، پھر جماعت کیوں نہیں؟ مغرب سے پہلے 2 نفل ہوتے ہیں جناب والا جج صاحب، کبھی آپ نے سنا دیکھا ہے مغرب کے پہلے بھی کبھی نفل ہوتے ہیں؟ جب یہ جمعہ شروع کر دے گا پتہ نہیں وہاں کیا فرقہ وریت ہوگی، میں تو یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جج ہنس کے مسکرا کے اندر، آپ کو کبھی اللہ مکہ نہیں لے گیا؟ کہتا ہے نہیں جی، کہتے ہیں پھر یہ نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا ہے، تسی نوے ہو۔ یہ کام تو وہاں ہوتا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر یہ نوافل کی وجہ سے جمعہ نہیں ہے تو جاؤ آپ جمعہ پڑھائیں، میری طرف سے اجازت۔ اگر تم آج دنیا میں آئے ہو تو ہمارا قصور کیا ہے؟ تم نے حدیث کو پڑھا ہو، تمہارا قصور ہی نہیں، جرم ہی نہیں ہے، تم کو حدیث کو پڑھایا ہی نہیں گیا۔ آج بھی سمجھنا ہے۔ سیدنا عوف بن مالک، توجہ ہے ماشاءاللہ، اگلے دن پسروری صاحب دی تقریب میرے تو پہلے سی، انہیں 2 گھنٹے پاس نہیں کی تھی۔ میں بھی کیا تھی اللہ چھیتی چھیتی ٹائم لیا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ فَإِنَا مَنُو نہ بِمِثْلِ مُکے نہ تواڈی جان چھٹے نہ پسروری آوے۔ فَإِنَا مَنُو بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَدْعُوا، حجت اسی رکوع تے پہنچے کدو سلام ہوئے گا دیکھی جائے۔ فَإِنَا مَنُو بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَدْعُوا۔ صحیح مسلم اندر حدیث سے پاک ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دے مگر میں ایک جنازہ پڑھیا، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، جدو تیسری تکبیر ہوئی نبی علیہ السلام نے دعا پڑھنی شروع کی تھی، اللہم اغفر لہو ورحمو وعافی واعف عنہ۔ عوف بن مالک فرما دینے میں مگر جنازہ پڑھ رہا سا، میں دعا سن بھی رہا سا تے نال نال یاد بھی کر رہا سا، کیونکہ نبی علیہ السلام آہستہ دل دعا پڑھ رہا سا، میں سن رہا تھا، یاد کر رہا تھا۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کی دعا میں جار تھا۔ کہتے ہیں تو سری حدیثوں میں جنازہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہے۔ کہتا ہے پھر تم پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا کب پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ جاری پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس وقت سری پڑھیں گے، جب تک تم جاری مانتے نہیں ہو ہم جاری پڑھتے رہیں گے، سری کو مسنون اور جائز سمجھتے رہیں گے۔ جب جہاں اس حدیث پر عمل کرنے کو تو سری جنازہ بھی پڑھتے رہیں گے، ہم خود پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن جاری جنازہ تم اس حدیث کا انکار کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی حدیث کے دفاع کے لیے کیا، ہم اس حدیث پر عمل کرتے رہیں گے۔ تم ایک جنازہ جاری پڑھا دو ہم تمہارے 10 سری پڑھا دیں، تم ایک جاری پڑھا دو۔ عوف بن مالک رضی اللہ فرمایا میں یاد کر رہا تھا، دعا سن رہا تھا، یاد کر رہا تھا، نال نال فرماتے نے میں نال نال دل وچ کہہ رہا سا کاش جنازہ میرا ہوندا،
آج بھی کوئی اہل حدیث کا جنازہ پڑھا ہے اور ایسا بندہ جڑا متعصب نہ ہوئے مسلکی تعصب اندر نہ آئے تے جنازہ اہل حدیث دے پیچھے پڑھ لوے جدوں پڑھو جنازہ پڑھاؤ جنازہ تے مگر جڑے بندے پڑھ رہے انہوں نے گلاں سنیا کرو پیچھے گزر دیا کوئی آندا ہے جنازہ اج پڑھے ہے کوئی آندا ہے جنازہ اج بڑا مزہ آیا ہے کوئی آندا ہے جنازہ یار اینو جنازہ آندے نے کوئی آندا ہے جی اے جنازہ ہے نا پھر ساڑھے بزرگ انج ہی دفن ہوئے جی تے کوئی جاندیا کہہ جاندہ ہے میرا جنازہ اہل حدیث پڑھا ہے میرا جنازہ یہ ساڑھا کمال نہیں آؤ بن مالک فرماتے نے نبی پاک جنازہ پڑھا رہے سن میرے خیال دل چاہیا کہا جنازہ میرا ہوں آج جدو اہل حدیث جنازہ پڑھا رہے ہوں دنیا کہنی ہے کہا جنازہ ساڑھا ہوں تو پھر قرآن سمجھ آتا ہے فینا منو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ان ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے ایسے ایمان لے آؤ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو حضرت صاحب کی ہوگی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ